وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر مسجد والوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی مسجد کے ماحول میں طلبہ جتنے ہیں ان کی فہرست بنائیں. ہر مسجد کے ماحول میں جو طلبہ ہیں ان کی فہرست بنائیں. چنانچہ ان کے یہاں الحمدللہ ہر مسجد میں اس مسجد کے ماحول میں رہنے والے طلبہ کی فہرست موجود ہے. پھر وہ کہتے ہیں بھائی چھٹیوں میں ان کی تشکیلیں کرو، تو ہر مسجد والے تشکیل کرتے ہیں، ضلع والے نہیں کرتے، ورنہ تحصیل والے کرتے ہیں، ہر مسجد والے کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جماعتیں نکلیں گی، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر مسجد میں چند نوجوان ایسے ہوتے ہیں، شوق ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے ان کو، آپ انہیں پر ڈالیے کہ بھائی محلے میں جتنے طلبہ ہیں ان کی فہرست بناؤ اور ان کے آگے لکھو وہ کس جماعت میں پڑھ رہے ہیں. جب چھٹیاں آئیں تو ان کی تشکیلیں کرو. میں بنگلہ دیش گیا تو وہاں طلبہ کے ہماری جماعت گئی تھی مولانا بھائی صاحب کے ساتھ، تو طلبہ 3.5 کروڑ طلبہ ہیں بورڈ لیول پہ. میں نے کہا بھائی یہ تو اتنی بڑی تعداد ہے. تو مجھے فوراً خیال آیا کہ ہمارے یہاں کیرلا میں وہاں کے نوجوانوں نے چھٹیوں کا کیلنڈر بنایا، چھٹیوں کا کیلنڈر کہ کس کس مہینے میں کون سے دن چھٹیوں کے ہیں، پورے سال کا کیلنڈر. اور وہ ان چھٹیوں کو سامنے رکھ کر وہ تشکیلیں کرتے ہیں کہ فلاں دن فلاں ہفتے میں 4 دن کی چھٹی آ رہی ہے، دیپاولی کی 8 دن کی آ رہی ہے، دسمبر میں ہفتے کی 10 دن کی آ رہی ہے، پورے سال کا کیلنڈر. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے طلبہ، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے فوراً لے لیا اس وہاں والوں نے. تو ان کی یہ جو جماعتیں اتنی 1170 جماعتیں عشرے کی طلبہ کی چل رہی ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر مسجد کے پاس اس مسجد کے ماحول میں رہنے والے طلبہ کی فہرست، وہ کس جماعت میں پڑھتے ہیں، ان کی چھٹی کب ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہر مسجد میں ایسے 4 نوجوان ہوتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے. آپ ان سے کہہ دیجیے وہ بنائیں گے، آپ کو لگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی ان کو ترغیب دیجیے، وہ خود بنائیں گے. وہ نوجوان بیٹھ کے ہم سے اچھا بنا لیں گے وہ. تو اس سے انشاءاللہ یہ نوجوان نکلیں گے. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے دعوت کے کام پر، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ یہ بات چلائی گئی کہ یہ طلبہ ایک طبقہ ہے اور طبقہ واری کام نہیں ہونا چاہیے، امت بڑھ جائے گی. تو اس سے جو ہے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ یہ نوجوان عملہ ہاتھ سے نکل گیا. ابھی ہماری ایک جماعت گئی جکارتا، وہ پروفیشنلز کی، انجینئرز، ڈاکٹرز، انہوں نے آ کے بتایا کہ نوجوان کئی لاکھ ایسے ملے ہمیں کہ جن کے 10 سال پہلے وقت لگے ہیں، چولہے لگے ہیں. جب ان کو پتا چلا کہ طبقہ کام کوئی نہیں ہے، وہ بیٹھ گئے. پھر کام ہی نہیں ہے طبقہ، پھر کیا کریں گے ہم؟ انہوں نے جا کے پھر ان کو اٹھایا. میں کہتا ہوں کہ جب 24 گھنٹے کی جماعت مدارس کے طلبہ کی نکلتی ہے تو کالجوں اور اسکولوں کے طلبہ کی کیوں نہیں نکل سکتی؟ جب مدارس کے طلبہ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، کالج کے طلبہ کو زیادہ ضرورت ہے، ان کی جب جماعت 24 گھنٹے کی نکل سکتی ہے تو کالج کے طلبہ کی کیوں نہیں نکل سکتی؟ کیا وجہ ہے؟ اور ہم سب جو لگے ہیں وہ ہماری طالب علمی کے زمانے میں لگے ہیں، کہ ثناء اللہ صاحب طالب علمی کے زمانے میں لگے ہیں، اور جتنے ہمارے بڑے بڑے ہیں سب علی گڑھ کے جتنے ہماری حضرات ہیں ان سے پوچھئے کہ طالب علمی کے زمانے میں لگے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے، میں سب معاف کیجیے ان کی کارگزاری میں مخل ہو گیا، یہ ہمارے لیے بہت فکر کی چیز ہے کہ ہر مسجد کی سطح پر اس مسجد کے ماحول میں رہنے والے نوجوانوں کی ہر مسجد والے فہرست بنائے اور ان کے نوجوانوں کو متوجہ کی. ہمارے ہوتے ہیں ہر جگہ ایسے 2-4 نوجوان، ان کو لگا دیجیے وہ خود کر لیں گے، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا. ذرا سا ان کو ترغیب دے کے بھگوان نے پوچھ لیا بھائی کتنا ہو گیا، بھائی کتنا باقی ہے بھائی.
تو انشاءاللہ یہ جماعتیں نکلیں گی نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ایسیٹ، کیا بولتے ہیں ایسیٹ کو؟ سرمایہ ہے یہ، سرمایہ. صحیح بات ہے، یعنی جب تک یہ مسجدوں تک نہیں پہنچا تھا تو پورے صوبے کی 150-200 جماعتیں ان کی نکلتی تھی.